بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں، اور اسلام کے اندر بھی یہی فلسفہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلی کر دیتا ہے۔ اتنا غفور رحیم مالک ہے۔ تو جس طرح دیکھیں، یہ دنیاوی لحاظ سے جو جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے جو منحرف اراکین ہوتے ہیں، جو وقت کے اوپر اپنی پارٹی کو دغا دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ، یہ لوٹا کریسی کی سیاست کو چھوڑو ورنہ تمہیں اندھا نسلیں معاف نہ کریں گی اور تم بہت پچھتاؤ گے، وقت گزر جائے گا، لہذا نہ بکو، دنیا کی طرف نہ جھکو، اصولوں کے اوپر قائم رہو۔ تو دیکھو دنیاوی لحاظ سے جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کہتی ہیں۔ تو دین کے اندر تو بہت زیادہ اس چیز کی ہے کہ جو لوگ دین سے پھر جائیں، دنیا کی خاطر اپنی بنیاد سے ہٹ جائیں، ایمان خالص سے ہٹ جائیں، توحید سے ہٹ جائیں، پھر شرک کی طرف منہ مارنا شروع کر دیں، یا ضد کے اندر آ کے یا نہ کے اندر آ کے، تو ان کو یہی کہنا ہے کہ دیکھو واپس آ جاؤ۔ ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر یہ دعوت اٹھی تھی، توحید کی دعوت، رد شرک، کفر بالطاغوت، اور نشاندہی کر کے، انگلی رکھ کے، نام لے کے، تو اس کے اوپر تم قائم رہتے، جم جاتے اس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش کرتا، دنیا میں بھی تمہیں جماؤ دیتا اور باطل کے مقابلے میں تمہیں کھڑا کرتا، اور تمہاری دنیا میں بھی عزت ہوتی اور مرنے کے ساتھ وہ خوشی نصیب ہوتی کہ جو آج جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ علماء اگر دنیا کی طرف جھک جائیں، پھر اللہ کے بندوں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز سمجھنا شروع کر دیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کریں، ان کو رکوع اور سجدے ثابت کرنا شروع کر دیں۔ ان کے مفسرین، کیا تفسیر اس لیے لکھی جاتی ہے اللہ کی کتاب کا انکار کرنے کے لیے، یا اللہ کی کتاب کو کھول کر بیان کرنے کے لیے تفسیر لکھی جاتی ہے کہ ایمان کی باریکیاں کھول کے بیان کی جائیں تاکہ عام عوام تک ایمان کے تقاضے آئیں اور ان کے ایمان کے اندر مضبوطی آئے۔ لیکن ظلم یہ کیا ہے ہمارے مفسرین نے، اکثریت مفسرین نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے اندر تبدیلی کی ہے اور شرک کے انجیکشن دیے ہیں، چاہے وہ تفسیر ابن کثیر ہو، چاہے یہ اشرف علی تھانوی کی تفسیر ہو، مودودی صاحب کی ہو، ڈاکٹر اسرار کی ہو، اور شفیع عثمانی کی ہو، یا تقی عثمانی کی ہو، رفیع عثمانی کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر انہوں نے شرک کا انجیکشن دے دیا۔ تفسیر شبیر احمد عثمانی پڑھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان سے بھی استعانت ظاہری کر لی جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتائیے، جو پہلی کڑاکے کی توحید کی آیت آئی اس کو محمود الحسن نے اور اس کے بعد شبیر احمد عثمانی نے شرک کے اندر بدلی کر دی، اور پھر سارے دیوبندیوں کا وہی عقیدہ رہا، اور آخر میں آ کے ابھی تقی عثمانی نے اس کو بہترین کاغذ کے اندر جب پرنٹ کرایا تو شرک کو قائم رکھا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کی تفسیر پڑھیں، اس کے اندر کتنی مشرکانہ باتیں ہیں۔ اشرف علی تھانوی کی تفسیر پڑھیں، اس نے اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ قرار دے دیا۔ اسی طرح دعوت القرآن پڑھیں، محمد حنیف صاحب نے اللہ کے سجدے کا رخ یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا، اور پھر ڈنڈے کے زور سے اپنی جماعت سے وہ عقیدہ بنوایا، اور اپنے شرک میں اور آگے بڑھے، کہنے لگے کہ اللہ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، اور کیجیے، اور پھر ہلکا سا کہا کہ معجزانہ طور پر۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو حیاتیوں اور مماتیوں دیوبندیوں کے اندر عقیدے کی جب بحث چھڑی تھی تو مماتی کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ نہیں ہے، جو زندہ مانتا ہے وہ شرک کرتا ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ تو دوسرے ان کے علماء نے ان کو بتایا کہ دیکھو تم یہ جو فتویٰ لگا رہے ہو، تمہارے فتوے کی زد میں سارے تمہارے اکابرین آتے ہیں،
تو پھر انہوں نے اپنا فتویٰ بدلی کیا اور ساتھ معجزانہ کا لفظ لگا کہ خرق عادت معجزانہ طور پر اگر کوئی نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانتا ہے یا سننے والا مانتا ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن معجزانہ طور پر اگر نہیں مانتا ہے تو پھر وہ کافر اور مشرک ہے۔ تو یہی چیز محمد حنیف صاحب نے کہی کہ معجزانہ طور پر اپنی صفت، یعنی معجزانہ طور پر کوئی مانتا ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی معجزانہ طور پر نہیں مانتا ہے تو ظاہر بات یہ شرک ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت نہیں دیتا ہے، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کا فعل نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اور پھر اور اپنے شرک میں اور آگے بڑھے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت جب چاہے جس کو چاہے دے دے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، پھر مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا؟ تو اس طریقے سے انہوں نے ایمان خالص کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ لہذا ان کو یہی کہا جائے گا کہ واپس آ جاؤ، توحید کی طرف واپس آ جاؤ، شرک سے واپس آ جاؤ۔ جس طرح بریلویوں کو کہا جاتا ہے، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، کہ یہ جو تمہارے اکابرین نے ایمان خالص کے اندر شرک کی ملاوٹ کر لی ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرو، اس کو چھوڑ دو، ورنہ تمہیں اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے امیروں کے ساتھ اور اپنے مشاہیر کے ساتھ اور جو بھی تمہارے مدرسوں کے بانی ہیں ان کے ساتھ تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا۔ ذلت اور خواری تمہیں کبھی معاف نہ کیا جائے گا، کبھی مومن بھی تمہیں معاف نہیں دنیا میں کریں گے، تمہارے اوپر کفر کے فتوے لگائیں گے، لازم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کی دین کا پھر یہ مطالبہ ہوتا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جو کوئی ان طاغوتوں کا کفر کرے، چاہے یہ دنیاوی کرپشن والے لوگ ہوں، ظاہری بات ہے جو دنیاوی کرپٹ کا ساتھ دے گا وہ کبھی اپنی قوم کا اور ملک کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو دینی کرپشن کرنے والے کافرین کا ذرا برابر دل کے اندر لحاظ رکھے گا یا عزت اور احترام کرے گا، وہ کبھی اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔